بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ سیکنڈ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹس جو اسلامیات اختیاری پڑھ رہے ہیں ان کے لیے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سورۃ البقرہ کا ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں بنی اسرائیل کے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات کیے گئے ان کا ذکر بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ان پر مختلف عذاب آئے ان کا تذکرہ ہوا، اور آج کے لیکچر میں ان کی مختلف عادات اور خاص طور پہ جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا ایک جرم ان کا جو تھا اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کھانے پر۔ یعنی بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے خاص ان پر انعام ہوا اور من و سلوہ اتارا گیا، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی محنت کے ان کو کھانا مل جاتا، اب وہ اللہ کی نعمت کھاتے رہے اور اس کے بعد پھر اس کی ناشکری شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم اس ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے فَادْعُ لَنَا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ یخرج، اخرج یخرج، وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، یعنی زمین جو فصل اگاتی ہے، جو سبزیاں اگاتی ہے، جو پھل اناج اگاتی ہے، اس میں سے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کے انہوں نے ڈیمانڈ کی، تو کہنے لگے من بقلیہا، ساگ، و قثائہا، ککڑی، و فومہا، اور گیہوں، و عدسہا، مسور، و بصلیہا، اور پیاز۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کا انہوں نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کی، اور بہت بہتر انعام کی شکل میں جو کھانا ان پر نازل ہوا اس کے بدلے میں انہوں نے دال، پیاز اور ککڑی اور ان چیزوں کو انہوں نے ڈیمانڈ کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو ادنا ہے، جو کم تر ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر تھی۔ یعنی تم بہتر چیز کے بدلے میں جو ادنا چیز کو بدلنا چاہتے ہو، بہتر چیز کو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تو اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو اہبطوا مصرا، پھر تم چلے جاؤ شہر کی طرف، اور فإن لکم ما سألتم، پس وہاں تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، جس کا تم سوال کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی۔ اب یہ بنی اسرائیل آج بھی ایسی اللہ رب العزت نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی، اور مسکین اس کو شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی باقاعدہ ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور ذلیل اور رسوا ہونے والا۔ تو آپ دنیا میں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، ان کا کوئی اپنا باقاعدہ ملک نہیں ہے، وہ یورپ کے اندر، امریکہ میں اور مختلف ممالک میں رہتے ہیں، امیر ترین قوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا باقاعدہ ملک نہیں بنا سکے اور اپنا باقاعدہ کوئی ٹھکانہ نہیں بنا سکے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اور مسکینی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے، اور اسی طرح بھٹکتے رہو گے دنیا میں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ جو کیا گیا ہے تم پر، ذلت اور رسوائی جو ہے یہ تم پر مسلط کی گئی ہے، تو یہ گویا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ناراضگی ہے۔
اور یہ کیوں کیا گیا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے کہ وہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور صرف انکار نہیں کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے ان کو قتل کرتے تھے۔ تو ان بدبختوں نے، یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے یعنی کے لیے انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا، اور ان کی بائبل کے مطابق تو ان کو قتل کر دیا، لیکن قرآن کے مطابق ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو گویا انبیاء کا لحاظ نہیں رکھا انہوں نے اور ان کو قتل کیا۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم ہمیشہ دنیا میں بھٹکتے رہو گے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ، اعتداد یعنی حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ ہر چیز کی جب حد مقرر کر دی جاتی ان کے لیے وعدہ بھی کرتے، اس کے بعد پھر حد کو توڑ دیتے اور آگے بڑھ جاتے، تو اس وجہ سے پھر ان پر یہ عذاب مسلط کیا گیا۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے۔ اب یہود، نصارہ اور مسلمان اور صابی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دین کو بدلنے والا ہو، ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جانے والا ہو۔ تو یہ بھی ایک طبقہ تھا، یہ لوگ تھے جو مختلف وقتاً فوقتاً اپنا دین بدل دیتے تھے اور دوسرے دین میں شامل ہو جاتے۔ ان لوگوں کے 3-4 طبقات اللہ نے بیان کر کے فرمایا من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اس کی روشنی میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور یہ شاید ان کے لیے بھی حکم ہے کہ جو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت کے دن ان کو وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بے شک یہودی اور عیسائی یا صابی یا کوئی بھی مسلمان، ان کے لیے شرط کیا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہودی اور عیسائی جو ہیں، کوئی کہے گا وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، بھئی اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، تب اگر انہوں نے ان کی شریعت کو مانا، اللہ کے احکامات کو مانا، تو پھر تو وہ اس دور میں اہل ایمان کہلائے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی شریعت آ گئی تو یہاں پر اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو مانیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی قرآن کی شکل میں، اور احکامات جو ہیں، تو اب اگر وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اللہ کو بھی بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ کو ماننے کے مترادف نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے، اور اللہ کے احکامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دوسرا نبی آ جاتا ہے تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تو لہٰذا اللہ کو ماننا یہ ہوگا کہ اب آقا علیہ السلام کی شریعت کو مانا جائے، قرآن کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، میثاق پختہ وعدہ لیا، اور ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطور، یعنی کوہ طور کو اٹھا لیا، مضبوط پہاڑ کو اٹھا لیا۔ اب یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کو منوانے کا، جب کوئی پیار سے بات نہیں مانتا تو پھر ان کو سختی بھی کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، جو احکامات، جو شریعت ہم نے تمہیں دی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی تورات ہے، اس کو دیکھو، پڑھو، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد کرو۔ یعنی یہ احکامات تمہارے لیے ہیں، اس میں بھلائی تمہارے لیے ہے، فائدے تمہارے لیے ہیں، آخرت کی کامیابی تمہارے لیے ہے۔ لعلکم تتقون، تم متقی بنو گے، تب بنو گے اگر تم اس کی تلاوت کرو گے، اگر اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے۔ لیکن اس کے باوجود وعدہ کر لیا جی، پختہ وعدہ کر لیا، جب کوہ طور جو ہے ان کے سروں کے اوپر آ گیا کہ مر جائیں گے، نہیں بچیں گے نہیں، تو وعدہ کر لیا۔ اس وعدے کے بعد فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے،
یعنی اس کے بعد پھر تم پھر گئے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی روایت رہی ہے ہمیشہ، اور ان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وعدہ کر لیتے اور وعدہ کرنے کے بعد پھر جاتے، پختہ وعدہ کرنے اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد فوراً وعدے سے پھر جاتے۔ تو یہ اس قسم کی قوم ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، سارے کے سارے وعدوں سے یہ پھر گئے، کسی ایک وعدے پر قائم نہ رہے، کسی ایک اللہ کی نعمت پر شکر گزار نہ رہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں ان کا سب سے زیادہ ذکر ہے اور ان پر انعامات کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی بھی اللہ نے انہی کا مقدر بنا دی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کے بارے میں اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، حد سے بڑھے تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، یعنی وہ لوگ ان کا بھی علم ہے ان لوگوں کو جو ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے۔ فقلنا ہم نے کہا لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب ہفتے کے دن زیادتی کا مطلب یہ تھا ان کا مسئلہ کہ بنی اسرائیل کے لیے سختی سے آرڈر تھا کہ ہفتے کے دن یعنی سیچرڈے کو کسی قسم کا کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنی ہے، گویا ان کے لیے ایک چھٹی کا دن تھا۔ تو اب انہوں نے، اور یہاں تک ان کو کہا گیا کہ اگر تم نے یہ کیا تو قتل بھی کیے جا سکتے اس کی سزا کے طور پر، لیکن ایک حد تک وہ باز رہے۔ لیکن ایک دن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن کام تو نہیں کرتے، انہوں نے نئی ترکیب سوچی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے اور دریاؤں میں مچھلیاں سطح پر بہت زیادہ تیرتی تھی اور ان کے منہ سے پانی آ جاتا، اور انہوں نے پھر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر حوض بنا لیے، اور جب مچھلیاں اس کے سطح پر آ جاتی، سمندر کی سطح پر آتی، تو کیا کرتے کہ وہ ہفتے کے دن ان نالیوں کے رستے جو تھے وہ حوض کے ذریعے رستے کھول دیتے اور مچھلیاں جو ہیں وہاں پہ ان حوض میں آ جاتی، اور پھر اس کے بعد اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے اور کہتے دیکھے بھی ہفتے کے دن ہم نے مچھلیاں پکڑی تو نہیں ہیں۔ تو گویا یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے معاذ اللہ وہ اللہ اس کے رسول کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اتنا علم نہیں ہے کسی کو کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بالکل تم نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، تو اب نہیں، انہوں نے یہ نیا طریقہ اختیار کر لیا، گویا کہ اس میں زیادتی کی حد سے بڑھ گئے، جس طریقے سے پہلے سے وہ ہر حد کو پار کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ کیے وعدوں کو توڑتے رہے، تو اس طریقے سے ہفتے کے دن میں بھی انہوں نے زیادتی کی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب یہ نازل کیا کہ ان کو بندر ذلیل بنا دیا۔ اب وہ جو بندر ذلیل ہے، بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو موجودہ بندر ہیں یہ انہی کی ایک کوئی نسل ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو ان کو عذاب کے طور پر بندر بنایا گیا تھا، اور جو بندر ان کو بنایا گیا تھا اس پر دو قسم کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شکلیں انسانوں کی طرح تھی، ان کی حرکات و سکنات، ان کا دماغ، ان کی عقل، سوچ، فہم، یہ سارا کچھ بندروں کی طرح تھا، ایک یعنی قول یہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر بندر بن چکے تھے، یعنی شکلیں بھی بندروں کی طرح تھی اور عقلیں بھی بندروں کی طرح تھی، یعنی اس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان کی شکلیں بگاڑ دی اور وہ بندر بن گئے، اور 3 دن کے لیے وہ بندر رہے، پھر وہ سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ جو موجودہ بندروں کی نسل ہے، یہ ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو یہ عذاب تھا ان پر کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ پس ہم نے بنایا عبرت کا نشان، لما بین یدیہا وما خلفہا جو آنے والے ہیں، جو پہلے والے ہیں، یعنی آگے پیچھے جو آنے والی نسلیں ہیں جو گزر گئی ہیں، سب کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، حدود کو توڑتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہ حشر کیا جاتا ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو نصیحت ہمیشہ متقین پکڑتے ہیں، جو
فساد کرنے والے ہوتے ہیں، مفسدین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کی عادات، حرکات و سکنات آج کے لیکچر کے اندر۔ اس کے بعد جو ایک اہم لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد والا لیکچر، اس کے اندر بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا گائے ذبح کرنے کا، اور جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام بھی البقرہ بنا۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ آپ اس کو توجہ سے سنتے رہیں، بار بار سنیں، اس کو تیاری کریں، اور پھر بک سے بھی تھوڑا سا ترجمہ و تشریح پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی پیپروں تک اچھی تیاری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔